کیسے ہے در حقیقت اسلام اور معیشت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اسلام اور معیشت کے عنوان کے تحت مشارکے کے موضوع پر ابو انشاء قاری خلیل الرحمن جاوید حاضر خدمت ہے۔ مشارکہ کاروبار کی ایک ایسی قسم ہے جس میں دو یا دو سے زیادہ افراد باہم طور پر شریک ہوتے ہیں کاروبار کے اندر، اور اس میں وہ دو یا دو سے زیادہ افراد آپس میں سرمایہ بھی ملاتے ہیں اور محنت بھی کرتے ہیں، ورک بھی کرتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں۔ اور مضاربے میں اور مشارکے میں بنیادی فرق ہی یہی ہے کہ مشارکے میں محنت، کام اور سرمایہ دونوں پارٹیوں کا ہوتا ہے، جبکہ مضاربے میں ایک پارٹی کا سرمایہ اور ایک پارٹی کی محنت ہوتی ہے۔ اور یہ ایسا ایک مشترکہ کاروبار ہوتا ہے جس میں نفع اور نقصان اس میں دونوں حضرات جو ہیں وہ شریک ہوتے ہیں۔ البتہ نفع کا تناسب پیسے کے سرمایہ کے تناسب کے اعتبار سے وہ آپس میں باہمی رضامندی سے طے کرتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کا سرمایہ کم ہو سکتا ہے، کسی کا سرمایہ زیادہ ہو سکتا ہے، یا کسی کی محنت کی انوالومنٹ جو ہے وہ زیادہ ہو سکتی ہے اور کسی کی کم ہو سکتی ہے۔ یہ صورتیں ان کے نفع کے ریشو کو بھی کمتی بڑھتی کرتی ہیں۔ البتہ جب نقصان ہو جائے تو نقصان ہونے کی صورت میں جو نفع کا ریشو رکھا گیا ہے وہ نہیں رہے گا۔ مثلا اگر نفع وہ 2%، 5%، 10% یا 50% وہ لیتا ہے تو یہ نہیں کہ نقصان بھی وہ اتنے % ہوگا۔ نقصان اس کے جو سرمایہ کاری کی شرح ہے، جو اس نے انویسٹ کیا ہے، نقصان اس کا اس تناسب سے ہوگا اور اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ یعنی نقصان جتنا بھی ہوا ہے، جتنا اس کی سرمایہ کاری ہے، نقصان کی جو مقدار ہے وہ اس سے تجاوز نہیں کرے گی۔ اور یہی چیز شرکت کے اندر بھی ہے۔ البتہ شرکت میں اور مشارکہ میں تھوڑا سا فرق کیا گیا ہے، اور یہ جو ہمارے ہاں جو جدید اصطلاحات آئی ہیں، اسلامی بینکوں نے بھی استعمال کی یا اسلامی معیشت کے عنوان پر لکھنے والوں نے اسے استعمال کیا، تو مشارکہ کی جو اصطلاح ہے یہ ایک نئی اصطلاح ہے جو اسلامی بینکوں نے یا ان موضوعات پر نئے لکھنے والوں نے اسے متعارف کرایا ہے۔ اسلاف اس قسم کے کاروبار کی نوعیت سے ناواقف ہیں، ان کے ہاں صرف شراکت کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ اور اس میں بنیادی فرق یہ ہے کہ شراکت کے اندر دو یا دو سے زیادہ افراد آپس میں سرمایہ بھی لگائیں اور مل کر کام بھی کریں، سرمایہ بھی دونوں لگائیں اور مل کر کام بھی کریں، تو اسے شرکت کہتے ہیں۔ جبکہ دو یا دو سے زیادہ افراد اگر سرمایہ بھی لگائیں لیکن ان میں سے کچھ لوگ کام کریں اور کچھ لوگ کام نہ کریں، صرف سرمایہ لگا دیں اور کام نہ کریں، اور کچھ اس میں سرمایہ بھی لگائیں اور کام بھی کریں، تو اسے مشارکہ کا نام دیا گیا ہے۔ اور یہ جدید اصطلاحات میں یہ فرق کیا گیا ہے۔ تو دو یا دو سے زیادہ افراد جب مل کر اس طرح کاروبار کریں کہ کچھ افراد صرف سرمایہ لگائیں اور کچھ افراد صرف کام کریں، تو اسے مضاربہ کہتے ہیں۔ یہ تینوں چیزوں کا آپ ایک فرق پہلے سے ذہن میں بٹھا لیں تاکہ آگے بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ اگر وہ افراد سرمایہ ایک فریق کا ہے اور محنت ایک فریق کی ہے تو یہ مضاربہ ہے، اور اگر سرمایہ بھی دونوں کا ہے، محنت اور ورک بھی دونوں کا ہے، تو پھر یہ شرکت ہے۔ اور اگر دو یا دو سے زیادہ افراد آپس میں مل کر کام کرتے ہیں، اس میں سے کچھ پیسہ بھی لگاتے ہیں اور محنت بھی کرتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں، کام میں بھی حصہ ڈالتے ہیں، اور کچھ لوگ صرف پیسہ لگاتے ہیں اور کام میں شریک نہیں ہوتے، تو یہ صورت مشارکہ کی ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر نفع نقصان کا تناسب آپ سن چکے، وہ رقم کی جو شراکت ہے
उस तनासुब के एतबार से होगा, वो उससे तजावज़ नहीं करेगा। अलबत्ता इसकी कई किस्में रखी गई हैं, उनमें से दो बड़ी, एक शिरकतुल मिल्क है और एक शिरकतुल अक़द है। तो शिरकत जो है इसकी फिर जो दो किस्में रखी गई हैं, शिरकतुल मिल्क और शिरकतुल अक़द, इसकी फिर दो किस्में रखी गई। मसलन शिरकतुल मिल्क की दो किस्में ये मुकर्रर की गई कि एक शिरकतुल मिल्क इख्तियारी है और एक शिरकतुल मिल्क गैर इख्तियारी है। इख्तियारी की सूरत में ऐसा होता है कि वो पार्टनर अपने इरादे से, अपनी मर्ज़ी से, अपने आज़म से, बग़ैर किसी मजबूरी के वो अज़ ख़ुद उसे मालिक बनते हैं उस चीज़ के और उसमें अपनी शिराकत जो है वो हासिल करते हैं। और गैर इख्तियारी वो होती है जो बग़ैर किसी इरादे के, बग़ैर आज़म के अज़ ख़ुद उन्हें वो मिल्कियत मिल जाती है। इसको मिसाल आप ऐसे समझ लीजिए, मिसाल के तौर पर एक प्लाट है, मकान है, गाड़ी है, उसको अगर दो या दो से ज़्यादा अफराद मिलकर उस प्लाट को ख़रीदते हैं, उसको हासिल करते हैं, तो सब की उसमें शिराकत है। वो ये शिराकत कमती बढ़ती भी हो सकती है, उसका फिर दूसरा नाम है, लेकिन बराबर भी हो सकती है। तो ये, लेकिन इनकी ये शिराकत जो है वो अपने इरादे से है, अपने आज़म से है, अपने शौक़ से है, अपनी मर्ज़ी से है। तो ये मिल्कियत के अंदर शिराकत है जो इरादे से है, ये शिरकियत, ये इख्तियारी शिरकत जो है ये कहलाती है। और जो गैर इख्तियारी है उसमें उनका बस नहीं चलता, बस उनको मिल्कियत मिल गई। जैसे एक शख्स फौत हुआ और उसकी जायदाद, उसका तरका उसके वरसा में तकसीम हो गया, उसके वरसा को चला गया और वरसा उसके मालिक बन गए। यानी किसी भी शख्स के फौत होते ही उस शख्स की अगर बीवी मौजूद है, उसकी औलाद मौजूद है, वो उसके वारिस हैं, तो वो तनासुब अलग हो सकता है, लेकिन ये एक ऐसी मिल्कियत है जो गैर इख्तियारी तौर पर उन्हें हासिल हो गई है। यानी उन्हें, उनका इरादा नहीं था, लेकिन गैर इरादी तौर पर उनको ये मिल्कियत दे दी गई है अल्लाह की तरफ से, जो शरीयत ने हिस्से मुकर्रर किए हैं उस वजह से अब वो उसके अंदर शरीक हो गए। अब ये अलग बात है वो आपस में ये शिराकत इसी तरह बरकरार रखें या अपनी शिराकत को बंटवारा करके, तकसीम करके अपनी मिल्कियत को अलग अलग करके। इसी तरह इसकी शिरकत की जो शिरकतुल मिल्क किस्म है, इसकी इख्तियारी और गैर इख्तियारी दो किस्में हैं। इसी तरह शिरकतुल अक़द है, उसकी फिर किस्में हैं, शिरकतुल अम्वाल है, शिरकतुल आमाल है, शिरकतुल वजूह है और शिरकतुल मुदारबा है। और बाद ने सिर्फ शुरू की तीन किस्में रखी हैं, अम्वाल, आमाल और वजूह। और फिर इसी तरह वजूह की फिर दो किस्में रखी गई हैं, यानी शिरकतुल मुफावदा और शिरकतुल इनान। तो इन जुज़ियात की मुख्तसर वजाहत आपके सामने कर दी जाए तो ज़्यादा बेहतर है। शिरकतुल मिल्क की जो इख्तियारी किस्म है और गैर इख्तियारी किस्म है आपके सामने आ चुकी। अलबत्ता शिरकतुल अक़द जो है ये एक ऐसी किस्म की मिल्कियत है जो तसर्रुफ़ में मिल्कियत है, उसके इस्तेमाल में मिल्कियत है। यानी चीज़ में मिल्कियत नहीं है, उसके इस्तेमाल में, तसर्रुफ़ में जो है वो मिल्कियत है कि ये मुश्तरका चीज़ है, ये मुश्तरका तौर पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी इसे इस्तेमाल कर सकता है, ये भी इस्तेमाल कर सकता है। तो ये पार्टनरशिप जो है वो उसके तसर्रुफ़ के अंदर है, उसके इस्तेमाल के अंदर है, जो शिरकतुल अक़द कहलाती है। शिरकतुल अम्वाल जिसमें शुरका मुश्तरका कारोबार में अपना कुछ सरमाया लगाते हैं और वो जो सरमाया लगाते हैं चूँकि वो पैसा है, माल है, इसलिए ये शिरकतुल अम्वाल कहलाती है। और शिरकतुल आमाल ये है कि वो अपनी सर्विस मुश्तरका करते हैं, अपनी खिदमत मुश्तरका करते हैं, जिसे पार्टनरशिप इन सर्विसेज कह सकते हैं, जिसमें शुरका मुश्तरका तौर पर ग्राहकों को चंद खिदमात मुहैया करने की ज़िम्मेदारी सौंपते हैं और वो उसको कबूल करते हैं और फिर उसकी वो उजरत भी लेते हैं जो तयशुदा तनासब के साथ होती है। तो ये इसकी मुख्तसर सी तारीफ़ थी। और इसी तरह शिरकतुल वजूह जो है ये एक ऐसी पार्टनरशिप है जो गुडविल की बेस पर होती है। शिरकतुल वजूह जो है ये पार्टनरशिप इन गुडविल कहलाती है। और इसकी तारीफ़ करने वालों ने ये तारीफ़ की है कि वेयर द पार्टनर्स हैव नो इन्वेस्टमेंट एट ऑल, दे परचेज कमोडिटीज ऑन डिफर्ड प्राइस बाय देयर गुडविल एंड सेल देम ऑन स्पॉट। यानी उसको अब कोई कीमत नहीं लगाते, पैसा नहीं लगाते,
بالکل اپنی گڈ ول اور ساکھ کی بنیاد پر، جو انہوں نے اپنی ایک ساکھ بنا رکھی ہے، اس ساکھ کی بنیاد پر وہ اس چیز کو حاصل کرتے ہیں۔ جیسے بہت پرانی کمپنیاں ہوتی ہیں، بینکوں میں، لوگوں میں، ملک میں، شہر میں، ریاست میں، ان کا ایک نام ہوتا ہے، ان کی ایک شہرت ہوتی ہے، پھر وہ پیسے دیں یا نہ دیں، کسی سے بھی وہ ادھار مال اٹھا لیں، یعنی وہ اٹھاتے ادھار ہیں، بیچتے نقد پر ہیں، اور جب نقد قیمت پر اس کو بیچ دیتے ہیں، نفع اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اور اصل قیمت جو ہے ادھار جس پر لیا تھا وہ اصل کمپنی کو جس سے انہوں نے ادھار اٹھایا ہوتا ہے وہ اس کو واپس کر دیتے ہیں۔ تو ایسی شکل کے اندر وہ یعنی صرف اپنی ساکھ کی بنیاد پر کام کرتے ہیں۔ تو یہ جو ساکھ کی بنیاد پر کام کرنا ہے، جسے گڈ ول کہا جاتا ہے، یہ شرکت الوجوہ کہلاتی ہے۔ اس کی پھر دو قسمیں کی گئی، ایک شرکت المفاوضہ، ایک شرکت العنان۔ مفاوضہ وہ شرکت ہے کہ جس میں ہر چیز اقول ہوتی ہے، یعنی ہر چیز جو ہے وہ برابر ہوتی ہے۔ ویئر کیپٹل، پروفٹ، لاس اینڈ مینجمنٹ آر اکول امانگ دا پارٹنرز، یہ ساری چیزیں یعنی ان کا آپ جو کیپٹل سرمایہ ہے، اصل مال ہے رب المال کا، وہ بھی سرمایہ بھی، انویسٹمنٹ وہ بھی، اور ان کا پرافٹ بھی، ان کا نقصان بھی، وہ تمام پارٹنرز کے درمیان جو ہے وہ بالکل برابر تقسیم ہوتا ہے، اور وہ ساری چیزیں برابر ہوتی ہیں۔ لیکن یہ شرکت جو ہے، شرکت الوجوہ کی یہ قسم مفاوضہ کی بہت شاذ و نادر رہتی ہے، اس لیے کہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ان کی جو شراکت ہے وہ ہر لحاظ سے ایکول ہو، ورنہ کمی بڑھتی جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہیں سرمایہ کسی کا زیادہ ہوتا ہے، کہیں ایسا ہوتا ہے ان کی مینجمنٹ میں کسی کا دخل کم ہوتا ہے، کسی کا دخل زیادہ ہوتا ہے، کوئی صرف 2 گھنٹے دے پاتا ہے، کوئی اس میں 8 یا 12 گھنٹے دیتا ہے۔ تو یہ چونکہ ایکول نہیں رہتا، تو اس اعتبار سے اسے شرکت العنان کہا جاتا ہے، جو مفاوضہ کے بالکل اپوزٹ ہے۔ اس میں ساری چیزیں ایکول ہوتی ہیں مفاوضہ میں، اور شرکت العنان کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایکول نہیں ہوتی، ساری چیزیں برابر نہیں ہوتی، اور یہی ان دونوں کے درمیان فرق ہے۔ اور یہ جو مشارکہ کی اصطلاح جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ جدید بینکوں نے، اسلامی بینکوں نے یا اسلامی مالیاتی اداروں نے یا اس موضوع پر لکھنے والوں نے اسے متعارف کرایا ہے، اور ہم اسی حوالے سے اسے جانتے ہیں۔ ہمارے سلف، ہمارے اسلاف اس چیز سے جو ہیں وہ ابتدا سے واقف نہیں تھے۔ مشارکہ میں نفع نقصان کی شرح، جیسا کہ میں نے ابتداً عرض کیا، اس کا تناسب کم یا زیادہ کیا جا سکتا ہے، یعنی سرمایہ کے اعتبار سے یا محنت کے اعتبار سے، ان کے ورک کے اعتبار سے پارٹنرز کے درمیان ان کی نفع نقصان کی جو شرح ہے وہ کمتی بڑھتی کی جا سکتی ہے اور ہو سکتی ہے، اور اس میں شرط یہ ہے کہ پہلے سے یہ چیز طے ہو کہ کس کو کتنا لینا ہے اور کس کے لیے کتنا طے ہے، تاکہ بعد میں کسی تنازع کا، فساد کا، نزاع کا باعث نہ بن سکے۔ اور اس پر تمام کا اتفاق ہے کہ اگر یہ چیزیں پہلے سے طے ہو جائیں تو پھر وہ درست اور معاملہ جائز ہے۔ البتہ بعض صورتیں اس کی ایسی بھی ہیں، جیسا کہ المبسوط میں کہا گیا ہے کہ ان جاء احدہما بألف درہم، اگر ایک شخص 1000 درہم لے کر کے آیا، یعنی ایک شریک ہے، ایک پارٹنر ہے، وہ اپنا 1000 درہم اس کے اندر شامل کرتا ہے، والآخر، اور جو دوسرا ہے وہ بألف درہم، وہ 2 درہم اس کے اندر اپنے شامل کرتا ہے۔ ایک پارٹنر کا 1000 درہم ہے اور دوسرے کا 2000 درہم ہے، اور فاشترکا، ان دونوں نے اپنا مشترکہ کاروبار شروع کیا کہ علی ان الربح والوضیعۃ نصفان، کہ ان کا نفع بھی اور ان کا نقصان بھی وہ دونوں کے دونوں برابر ہوں گے۔ اگر وہ اس شرط پر انہوں نے یہ معاہدہ کر لیا تو فہذہ شریکۃ فاسدۃ، تو یہ معاہدہ ان کا، یہ ایگریمنٹ ان کی، یہ شراکت ان کی، یہ بالکل فاسد اور باطل ہے، اس لیے کہ نقصان جو ہے وہ نفع کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہونا چاہیے، کہ جو تناسب نفع کا ہے وہی تناسب نقصان کا ہوگا۔ یہ بات غلط ہے۔ نفع کا تناسب اپنے شراکت اور اپنے حصے سے کمتی بھی ہو سکتا ہے، بڑھتی بھی ہو سکتا ہے، جس پر دونوں فریق آپس میں راضی ہو جائیں۔ البتہ جو نقصان کے اندر شراکت ہے، اس کا تناسب اس کے سرمایہ کے تناسب سے قطعاً زیادہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات لوگوں کے ذہن نشین رہنی چاہیے۔ کیسے ہے در حقیقت اسلام اور معیشت، کیسے ہے در حقیقت اسلام اور معیشت،
البتہ ایسی صورت میں اگر معاہدہ اس اصول پر کیا جائے کہ نقصان جو ہے وہ سرمایہ کاری کی نسبت سے جو ہے برداشت کرنا ہوگا، تب اس کی صحت پر تمام فقہا کا اجماع ہے کہ جو سرمایہ کاری ہے اس کی نسبت سے جو ہے وہ نقصان برداشت کرنا ہوگا، اس سے اوپر نہیں ہوگا، نفع کے ساتھ اسے نہ جوڑا جائے، اسے شراکت داری کے ساتھ جوڑا جائے، تو ایسی صورت میں یہ چیز درست ہو سکتی ہے۔ البتہ مشارکے کو ختم کرنا ہو، شراکت داری کو کئی پارٹنر ہیں انہوں نے ان کو ختم کرنا ہے، تو ختم کیسے کیا جائے؟ تو ختم کرنے کے بھی کچھ اصول ہیں جو آپس میں باندھے گئے ہیں کہ ہر شریک کا یہ حق بنتا ہے وہ کسی بھی وقت دوسرے شریک سے جو ہے وہ نوٹس دے کر اپنی شراکت ختم کر کے الگ ہو جائے، لیکن اس کا نوٹس دینا، اس کا آگاہ کرنا، اس کا بتانا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں بتائے گا تو دوسرے کے علم میں یہ بات نہیں آئے گی۔ اسی طرح مشارکہ اگر کسی مدت کے دوران شرکاء میں جو ہے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس شکل میں بھی وہ مرنے والے کے ساتھ مشارکے کا معاہدہ ختم ہو جائے گا، الا یہ کہ اس کے ورثاء اس کو جاری رکھنا چاہیں تو انہیں ورثاء کو اختیار ہے وہ آگے معاہدے کو نئے سرے سے اس کی تجدید کر کے اسے آگے برقرار رکھیں، اور اگر اسے وہیں ختم کرنا چاہتے ہیں تو ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ تو بعض جاری کاروبار میں یہ کاروبار جاری ہے اور اس کے اندر بھی بعض مشارکہ کو ختم کرنا چاہتے ہوتے ہیں تو ایسا بھی وہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ متفقہ ایک لاہ عمل طے کریں، اور متفقہ قیمت جو ہے وہ طے اگر نہ پا سکے تو مشارکہ چھوڑنے والا جو ہے حصہ دار خود بخود ان اثاثوں کو تقسیم کر کے دوسرے شرکاء سے علیحدہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ یہ ایک کچھ بنیادی باتیں تھیں جس کی وجہ سے ہر شخص کا جاننا شراکت سے پہلے بہت ضروری ہے، تاکہ اسلامی اصولوں کے مطابق اس کی شراکت اور پارٹنرشپ جو ہے وہ درست اور جائز تصور ہو سکے۔ اسی طرح مشارکہ مضاربہ کے اندر کچھ باہمی طور پر فرق رکھا گیا ہے جس کو آپ ان باتوں کے ذریعے سے آپ تھوڑا سا سمجھ سکتے ہیں کہ مثلا مشارکہ کے اندر سرمایہ دونوں طرف سے شامل ہوگا، جبکہ مضاربہ میں سرمایہ جو ہے صرف رب المال کا ایک طرف سے ہوگا، دوسرے فریق کی طرف سے سرمایہ نہیں ہوگا۔ نمبر 2، تمام شرکاء سرمایہ کے ساتھ کام میں بھی حصہ لے سکتے ہیں اور رب المال میں بھی جو ہے وہ حصہ لے سکتے ہیں مداخلت کا، یعنی یہ سرمایہ کے اندر مشارکت کے اندر یہ ہے کہ تمام شرکاء سرمایہ کے ساتھ کام میں بھی حصہ لے سکتے ہیں، جبکہ مضاربے کے اندر رب المال کا کام کے اندر مداخلت کا کوئی حق نہیں رہتا، اس کی تمام تر ذمہ داری صرف اور صرف مضارب کی ہے۔ اسی طرح نقصان ہو جانے کی صورت میں شراکت کے اندر مشارکہ کے اندر یہ ہے کہ تمام شرکاء اپنی سرمایہ کاری کے تناسب کی حد تک نقصان میں شریک ہوں گے اور انہیں ہونا چاہیے، جبکہ مضاربہ کے اندر تمام تر نقصان کی ذمہ داری رب المال کی، انویسٹر کی، سرمایہ کار کی ہوگی، مضارب کی صرف محنت رہ جائے گی، پیسے کی شکل میں اس پر کوئی معاوضہ جرمانہ نہیں ڈالا جا سکتا، الا یہ کہ وہ کسی غفلت کا مرتکب ہوا ہو جس میں وہ قصوروار ہو۔ اسی طرح تمام شرکاء جو جتنے بھی اس میں شریک ہیں، سرمایہ جب جمع ہو کر دستیاب ہو جائے گا ان کا، تب تمام شرکاء اپنے حصے کے تناسب سے اس حصے کے تناسب کے اعتبار سے اس کے مالک بنیں گے، جبکہ مضاربے کے اندر تمام تر اثاثے اور سرمایہ جو ہے رب المال کی ملکیت میں ہوگا، اور مضارب صرف نفع کی صورت میں نفع میں متعین تناسب کا حقدار ہوگا، نقصان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اسی طرح بینکوں نے ایک اور چیز متعارف کروائی ہے، وہ ہے مشارکہ متناقصہ۔ مشارکہ متناقصہ یہ ہے کہ انسان کا حصہ جو ہے بتدریج کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ متناقصہ اس کا اسی لیے نام رکھا گیا ہے کہ اس کا حصہ آہستہ 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 کم ہوتا چلا جاتا ہے اور دوسرا فریق اس کے حصے کو آہستہ آہستہ خریدتا جاتا ہے، تو ایک فریق کا حصہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور دوسرے فریق کا حصہ گھٹتا چلا جاتا ہے، اور گھٹتے گھٹتے اس حد تک پہنچتا ہے کہ ایک فریق کا حصہ بالکل ختم ہو جاتا ہے اور دوسرا فریق جو ہے وہ ٹوٹلی سرمایہ کا، اس چیز کا ٹوٹلی سرمایہ کا مالک اور وارث بن جاتا ہے۔ تو یہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے، اقساط میں ہوتا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں پہلے سے طے ہوتی ہیں۔ جس طرح اسلامی بینک فی زمانہ ایسے مشارکہ متناقصہ کے ذریعے لوگوں کو گاڑیاں بھی دیتے ہیں، مکان بھی دیتے ہیں اور وہ کرائے پر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک گاڑی ہے، آپ نے پسند کی ہے، وہ آپ کو پیسے نہیں دیں گے۔ اسلامی بینک کوئی بھی آپ کو کیش کی صورت میں قرضہ نہیں دیتا،
آپ سے کہیں گے جی آپ قرض کیوں لینا چاہتے ہیں، آپ بتائیں گے جی مجھے مکان چاہیے، مجھے گاڑی چاہیے، مجھے پلاٹ چاہیے، مجھے یہ چیز چاہیے، وہ کہیں گے وہ چیز آپ پسند کر لیں، آپ وہ چیز پسند کریں گے اور وہ پیمنٹ بینک اسے ادا کرے گا، لیکن وہ پیمنٹ آپ کو نہیں دے گا بلکہ اس پارٹی کو دے گا جس سے آپ وہ گاڑی خریدنا چاہتے ہیں یا وہ مکان خریدنا چاہتے ہیں یا وہ پلاٹ خریدنا چاہتے ہیں۔ بینک وہ قیمت اس کو پے کرے گا۔ آپ کے ساتھ بینک یہ ایگریمنٹ کرے گا کہ یہ چیز آپ نے اس سے نہیں بلکہ آپ نے بینک سے لی ہے، چونکہ اس کی قیمت بینک نے پے کی ہے، اور آپ کا جو معاہدہ ہوگا وہ معاہدہ بینک کے ساتھ یہ ہوگا کہ جی آپ چونکہ اس چیز کو استعمال کریں گے، بینک نے آپ کو بنا بنایا مکان لے کر دیا ہے اور آپ نے وہ مکان لے لیا، اب آپ نے اس میں رہائش بھی اختیار کر لی، جبکہ وہ مکان فرض کر لیجئے کہ 40 لاکھ روپے کا ہے، اس میں سے آپ نے بینک کو صرف 5 لاکھ روپے ادا کیے ہیں اور آپ اس میں رہنے لگ گئے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے اس میں 5 لاکھ کے تو مالک آپ ہیں، لیکن باقی جو 40 لاکھ میں 45 لاکھ روپیہ جو باقی ہے وہ بینک نے پے کیا ہے، اس میں بینک کی انویسٹ ہے اور اس حصے کا مالک بینک ہے، تو بینک وہ چیز آپ کو کرائے پر دے دیتا ہے، مکان کی صورت میں بھی اور گاڑی کی صورت میں بھی۔ جب آپ کو وہ کرائے پر دیتا ہے تو اس کے لیے پھر یہ طریقہ کار ہوتا ہے، ایک تو آپ ہر مہینے اس کا کرایہ پے کریں گے جو بھی طے ہوگا کہ جی اگر گاڑی آپ نے لے لی ہے تو جی اس کا ماہانہ کرایہ فرض کر لیجئے کہ جی ماہانہ کرایہ 40,000 ہے، 50,000 ہے، 20,000 ہے، گاڑی کی کنڈیشن کے اوپر ہے، گاڑی کی ویلیو کے اوپر ہے کہ بینک کا اس پر کتنا پیسہ لگا ہے، تو اس کے حساب سے کرایہ آپ کی مشاورت سے پہلے سے طے ہو جائے گا کہ اس کا ماہانہ کرایہ اتنا ہے۔ ایک تو یہ آپ ادا کریں گے، اس کے ساتھ ایک چیز وہ دوسری آپ کے ساتھ ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کرائے والے اجارے والے معاملے سے ہٹ کر، وہ یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کے یونٹ بنائے جاتے ہیں، اس کی اکائیاں بنائی جاتی ہیں، اس کو حصوں میں تقسیم کر لیا جاتا ہے۔ فرض کر لیجئے کہ ایک چیز 10 لاکھ روپے کی ہے تو انہوں نے 10 یونٹ بنا دیے، اس کے 10 حصے بنا دیے اور ایک حصہ 1 لاکھ روپے کا ہو گیا، 10 یونٹ ملائے گئے تو 10 لاکھ روپے ہو گئے۔ اب آپ پر یہ قید لگا دی جاتی ہے کہ آپ ہر یونٹ یعنی ان 10 یونٹوں میں سے ایک یونٹ ہر مہینے یا 2 مہینے بعد یا 3 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد، یعنی کرائے کے ساتھ ساتھ آپ ایک یونٹ بھی اتنے عرصے کے بعد خریدا کریں گے۔ تو وہ جب آپ وہ یونٹ خریدتے ہیں تو اتنے عرصے کے بعد بینک کا حصے کا ایک یونٹ کم ہو جاتا ہے، مثلا کہ آپ نے ایک یونٹ خرید لیا، اب ان کے پاس 9 یونٹ رہ گئے، ایک یونٹ کے مالک آپ بن گئے۔ اب اس تناسب سے وہ جو آپ کا کرایہ تھا جو آپ 10 یونٹوں پر ادا کرتے تھے، جب آپ نے ان 10 یونٹوں میں سے ایک یونٹ خرید لیا ہے تو ایک یونٹ کا کرایہ بھی کم ہو جائے گا، آپ اس ایک یونٹ کا کرایہ کم کریں گے اور بینک 9 یونٹ کا مالک ہے تو وہ 9 یونٹوں کا کرایہ آپ سے لیا کرے گا۔ اگلی قسط کے اندر 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد اس ایگریمنٹ کے تحت آپ نے دوسرا یونٹ خرید لیا، بینک کا ایک یونٹ اور کم ہو گیا، اب بینک 8 یونٹ کا مالک ہو گیا، آپ ایک کی بجائے 2 یونٹ کے مالک ہو گئے۔ اسی طرح کم ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ بینک کے پاس کوئی یونٹ نہیں بچے گا اور 10 کے 10 یونٹ کے مالک آپ بن جائیں گے۔ اس وقت بینک آپ سے کرایہ لینا بھی بند کر دے گا اور کرایہ بتدریج کم ہوتا چلا آ رہا تھا۔ یہ طریقہ کار بے شک اگر الگ الگ شکل میں ہوتا تو یہ درست تھا، اس میں کوئی اعتراض والی اور قباحت والی بات نہیں تھی۔ اس میں ہر معاہدہ ہر معاملہ دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر جب وہ آپ کو گاڑی دیں گے، اگر وہ کرائے پہ دے رہے ہیں تو ان کی یہ قید ہوگی کہ جی آپ جو ہے ہم سے یہ جو 10 یونٹ ہیں آپ یہ آہستہ آہستہ کر کے آپ خریدیں گے، اس لیے کہ گاڑی ہم نے اپنے لیے نہیں لی، ہم نے آپ کے لیے لی ہے تو آپ پر خریدنا لازمی ہے۔ تو یہ جو نکاح شغار والے معاملے کی طرح یہ شرط رکھ دی جاتی ہے کہ ہم آپ کو یہ دلواتے ہیں، ہم آپ کو یہ چیز بیچتے ہیں بشرطے کہ آپ یہ چیز خریدیں۔ تو اس طرح کی جو شرط ہے وہ اسلامی نقطہ نگاہ سے شرعی طور پر جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ ان کو اگر الگ الگ، مثلا وہ گاڑی بینک کی تھی، بینک نے آپ کو قسطوں پر دے دی اور جی آپ یہ گاڑی لے جائیں، اس کی یہ قیمت ہے۔ اصل اس میں جائز شکل اور جائز صورت جو ہے وہ یہی صورت بن سکتی ہے کہ بینکیں از خود اس مکان کو، اس گاڑی کو، اس پلاٹ کو، جو چیز بھی کوئی دوسرا گاہک اس کو لینا چاہتا ہے، پہلے خود خریدیں، خریدنے کے بعد اس کو مالک بن جائیں، اسے اپنے پاس رکھیں، رکھنے کے بعد پھر جو گاہک ان کے پاس آتا ہے وہ چیز اس کو فروخت کریں۔
اور اس میں مرابے والی شکل بھی ہو سکتی ہے کہ اس میں اصل لاگت کو ظاہر کریں اور اس میں پلس منافع شامل کریں اور اس کو بیچ دیں، جی یہ گاڑی ہم نے 10 لاکھ کی دی تھی لیکن ہم آپ کو 1 لاکھ منافع پر 11 لاکھ میں دیں گے، یا 2 لاکھ کے منافع پر 12 لاکھ میں دیں گے، جس پر بھی فریق راضی ہو جائے۔ یا مساومے کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو لاگت نہ بتائیں، یہ کہیں کہ جی میرے پاس یہ گاڑی ہے، نئے ماڈل کی گاڑی ہے، یہ ہم آپ کو 15 لاکھ روپے میں دیں گے، 16 لاکھ میں دیں گے، اتنے پیسوں میں دیں گے۔ وہ اگر فریق اس پر راضی ہے تو پھر وہ لے سکتا ہے، یہ اس کی ایک جائز شکل ہے۔ لیکن ایک معاہدے کے اندر کئی معاہدے کر کے اور پھر ایک معاہدے کو دوسرے معاہدے کے ساتھ جوڑ دینا اور اس کو مشروط کر دینا اور یہ پابندی لگا دینا کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ نکاح شغار والا معاملہ جو ہے یہ اس کاروبار کے اندر بالکل ناجائز اور حرام ہے، اور اس کو، اس شراکت کو بالکل ناجائز کر دیتا ہے۔ اور دونوں صورتیں الگ الگ اگر ہوں تو وہ درست اور جائز ہے، اور الگ ہونے کی یہی صورت ممکن ہے کہ وہ پہلے سے خرید کر رکھیں اور خریدنے کے بعد اس کو آہستہ آہستہ ان کے حوالے کریں اور اپنی قسط جو ہے اس کو بیچتے رہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ حلال کھلائے، حلال کاروبار کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ کیسے ملے گی برکت اور کیا ہے وجہ ذلت، جائز ہے نفع کتنا، کیا سود کی ہے حرمت، کیسے ہے در حقیقت اسلام اور معیشت، کیسے ہے در حقیقت اسلام اور معیشت۔